بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ آج ہماری گفتگو ہے جی بہت امپورٹنٹ خبریں آ رہی ہیں واشنگٹن سے۔ کچھ اہم فیصلے ہونے والے ہیں افغانستان کے بارے میں، افغان حکومت کے بارے میں اور طالبان کے بارے میں۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ فیصلہ ہے وہ ہے کہ جو افغان حکومت کے، افغانستان کے جو اثاثے منجمد کیے ہوئے ہیں، جو اکاؤنٹ فریز کیے ہوئے ہیں، ان کو انفریز کرنے کا وقت آیا چاہتا ہے۔ اور ایک بہت بڑا اشارہ ملا ہے کہ افغانستان کی حکومت، جو کہ اس وقت طالبان کی حکومت ہے، اس کو تسلیم کسی نے نہیں کیا، لیکن افغانستان کے جو 10 ارب ڈالر کے ایک اماؤنٹ ہے جو کہ امریکہ کے بینکوں میں موجود تھی، اور اس کو انہوں نے فریز کر دیا تھا۔ اور انہوں نے افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد اور بھی مالیاتی اداروں کو، عالمی مالیاتی اداروں کو بھی کہا تھا کہ کسی قسم کی کوئی امداد نہیں دینی۔ اب اس میں ایک اچھی خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روس اور چائنا یہ اپنے طور پہ متحرک ہیں، اور G20 اپنے طور پہ متحرک ہے، یورپی یونین اپنے طور پہ متحرک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کو خالی کوئی بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، اور گو امریکہ اور ان کے اتحادیوں کو شکست ہوئی، وہ وہاں سے چلے گئے، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ افغانستان جو ہے وہ مکمل طور پہ روس، چائنا اور امریکہ کا جو مخالف اتحاد ہے اس کی آماجگاہ بن جائے، اس کی پناہ گاہ بن جائے، اور اس کے وہاں پہ ڈیرے داری چلے ان کے مخالفین کی۔ اس لیے ایک اچھی خبر آنے والی ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ پہلے ذرا G20 ہوا، روس اور چائنا نے ایک کانفرنس بلا لی ہے، اگلے ہفتے ہے، اور اس سے پہلے G20 ممالک کی ایک کانفرنس ہوئی، افغانستان کو انسانی بحران سے بچانا کیسے ہے، اور اس میں 20 ممالک کے سربراہان نے شرکت کی، لیکن اس میں نہ تو چین کے صدر گئے اور نہ ہی روس کے صدر گئے۔ دونوں سربراہوں نے اپنی نمائندگی بھیجی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ G20 افغانستان کے بارے میں جو پالیسی رکھتی ہے، افغانستان کے بارے میں، افغان حکومت کے بارے میں، طالبان کے بارے میں، وہ کم از کم چائنا اور روس کی نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی تھی اور G20 میں اپنے نمائندے بھیجے تھے۔ جبکہ G20 میں جو اہم ترین اناؤنسمنٹ ہوئی، اور اس میں بڑی بحث مباحثے کے بعد 1 ارب 20 کروڑ یورو کی امداد کا اعلان کیا گیا افغانستان کے لیے۔ 1 ارب 20 کروڑ یورو، 1.2 بلین یورو کی اماؤنٹ آئی گی، اور یہ اماؤنٹ افغانستان میں خرچ کی جائے گی۔ G20 سمٹ ہوئی، اٹلی اس کا سربراہ ہے، اور اس میں جرمنی سمیت اور وائٹ ہاؤس امریکہ، بائیڈن، یہ سب کے سب اس میں شریک ہوئے۔ جو بائیڈن نے براہ راست اس میں ورچوئل اجلاس میں خطاب بھی کیا، لیکن چائنا اور روس نہیں آئے۔ 20 G20 ہنگامی اجلاس تھا یہ، اور اس کا واحد مقصد افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا۔ اس میں ڈویژن تھی رائے، لیکن زیادہ جو میچور اور حاوی رائے رہی G20 کانفرنس میں بھی، بڑے 20 ملکوں کے سربراہی اجلاس میں بھی، وہ یہ تھی کہ افغانستان کو تنہا نہ چھوڑا جائے، اور افغانستان کا ایک دفعہ اگر مالیاتی نظام جو ہے وہ بیٹھ گیا تو پھر اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار بھی پھر ہم ہی ہوں گے، یعنی کہ یورپی ممالک جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہم ہوں گے۔ پہلے 60 کروڑ یورو کی امداد کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر یہ ٹوٹل اماؤنٹ جو بنی وہ 1 ارب 20 کروڑ یورو کی بنی ہے۔ تو یہ 1 ارب ڈالر سے بھی زیادہ، یعنی کہ 1 ارب ڈالر تو ہے ہی زیادہ، یورو کا ریٹ جو ہے وہ ڈالر سے زیادہ ہے۔ اچھا جی، اب اصل جو بحث ہوئی وہاں پہ کہ یہ 1 ارب 20 کروڑ یورو یہ پیسے دینے کیسے ہیں، تو اس پہ چونکہ کسی بھی ملک نے افغانستان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے طے یہ پایا کہ یہ رقم جو ہے وہ ہم غیر سرکاری تنظیموں کے ذریعے
تقسیم کریں گے اور ہم افغان حکومت کو نہیں دیں گے، یعنی کہ کان کو ادھر سے پکڑنا یا ادھر سے پکڑنا ہے۔ اس کی ایک اور ریزن بھی ہے، غیر سرکاری تنظیموں جن کو NGOs کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے اگر تقسیم کرنے کا مقصد ہے کہ اپنے مفادات کا بھی پبلک ڈپلومیسی کے تحت افغان عوام کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے برائب بھی کیا جائے گا، تو یہ 1 ارب 20 کروڑ یورو اب اس مقصد کے لیے خرچ کیے جائیں گے۔ پھر جی قطر نے مشورہ دیا ہے، قطر آ گیا ہے، ذرا کھلا کے آ رہا ہے، وہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ جو مغربی دنیا خاص طور پہ قطر کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی ہے کہ طالبان کو تنہا نہ چھوڑیں، اور اگر طالبان کو آپ لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا اور مغربی دنیا نے بالکل اس کو اگنور کیا اور اس کی کیا کہنا چاہیے، اس کی ریسٹرکچرنگ میں اثر نو تنظیم نو کرنی ہے، عوام کو کھڑا کرنا ہے ان کے پاؤں پہ، اور اگر افغان عوام کی مدد نہ کی اور افغان حکومت کی مدد نہ کی تو اس سے پھر دوسرے عناصر جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے، اور پھر جو دہشت گرد ٹولہ ہے اس کو سہارا ملے گا۔ اب کیونکہ جو پڑوسی ملک ہیں اور جہاں جہاں افغانستان کے مہاجرین کہہ لیں آپ، اور بہت سارے لوگ انخلا ہوا ہے اور وہاں گئے ہوئے ہیں، تو وہ کافی پریشان ہیں کہ افغانستان کا معاملہ جلد از جلد حل کیا جائے۔ اسی طریقے سے ترکی نے بھی، تو قطر نے بھی اعلان کیا ہے اور ترکی نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ بھی افغانستان کی مالی مدد کرے گا۔ ترکی بھی اب آ گیا ہے، پاکستان پہلے ہے، ایران بھی ہے، چائنا بھی ہے، اور اب ترکی آ گیا ہے۔ ترکی نے بھی کہا ہے، قطر بھی کر رہا ہے، ترکی نے کہا ہے کہ وہ بھی افغانستان کی حکومت کو تسلیم فی الحال نہیں کریں گے، لیکن افغانستان کی مالی امداد جو ہے وہ جاری رکھیں گے، اور ہر طرح کی جو افغان حکومت چاہے گی ہم ان کی معاونت کریں گے۔ یہ ایک آ گئی اطلاع۔ اور اس کے بعد خاص طور پہ جو افغان اثاثے، ایون قطر نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جو منجمد افغان اثاثے ہیں ان کا اجرا کیا جائے، اور یہ طالبان حکومت کا حق ہے، اور طالبان حکومت کو تسلیم کریں یا نہ کریں، یہ افغانستان کے اثاثے ہیں، اور افغانستان اس وقت کابل جس کے بھی کنٹرول میں ہے اسی کا حق ہے۔ تو قطر کے وزیر خارجہ نے واضح طور پہ کہا کہ 10 ارب ڈالر کی جو رقم ہے افغانستان کی وہ ان کو ملنی چاہیے۔ اب آتے ہیں اصل اطلاع کیا ہے واشنگٹن سے۔ تو اطلاع یہی ہے جی کہ بہت جلد کیونکہ یہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے اور مالی امداد بھی اتنی دے بھی نہیں سکتے، تو افغانستان کے جو اکاؤنٹ منجمد کیے ہوئے ہیں، فریز کیے ہوئے ہیں، وہ بحال ہو جائیں گے، اور یہ رقم افغانستان کی حکومت، طالبان حکومت استعمال کر سکے گی افغانستان کے لیے، اور یہ پہلا قدم ہوگا مغربی ممالک کی طرف سے اور خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے کہ وہ افغانستان کے بارے میں اور افغان طالبان کے اور طالبان حکومت کے بارے میں اپنی پالیسی میں یو ٹرن لے کے آ رہا ہے، اور یہ بہت بڑا ریلیف ہوگا جو کہ ملنے والا ہے افغانستان کے لوگوں کو۔ اب آتے ہیں جو کانفرنس ہو رہی ہے وہ ہے، روس نے انوائٹ کیا ہے، اور روس نے اگلے ہفتے انوائٹ کیا ہے پاکستان کو، چائنا کو، اور اس میں امریکہ بھی شریک ہوگا، اور اس میں انڈیا بھی آئے گا، اور طالبان حکومت بھی ہوگی، یعنی کہ افغانستان کی حکومت کو بھی روس نے مدعو کیا ہے۔ اس میں چائنا، پاکستان، امریکہ اور انڈیا بھی ہوں گے، اور ایران بھی ہوگا۔ تو یہ ملاقات ہو رہی ہے، کانفرنس ہو رہی ہے، اور 19 اکتوبر کو یہ ہوگی جی ماسکو میں جو یہ کانفرنس ہو رہی ہے جی، اور میر ولادیمیر پوٹن انہوں نے بھی تصدیق کر دی ہے، اور بھارت جو ہے وہ اس میں شریک ہوگا۔ تو یہ پہلا موقع ہوگا کہ بھارت اور طالبان، ایک ایسے طالبان کی حکومت، افغان طالبان، افغانستان کی نئی حکومت ایک ایسے فورم پہ اکٹھے ہوں گے ماسکو میں جہاں انڈیا اور طالبان موجود ہوں گے، اور پاکستان بھی ہوگا۔ اور اس سے کیا امیدیں لگائی جا سکتی ہیں؟ اس میں خاص طور پہ ماسکو یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں بہت، اگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے یکدم کو بریک تھرو ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ ایک مثبت پیش رفت ہے، اور اس سے روس کو، امریکہ کو، چائنا کو، پاکستان کو
اس میں عہدیدار بھی موجود ہوں گے، علیحدہ علیحدہ ان کی ملاقاتیں بھی متوقع ہیں، اور کوئی نہ کوئی متفقہ اور متحدہ لاہ عمل بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک افغان حکومت کے قائم ہونے کے بعد بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو ہونے جا رہی ہے، جس میں ریجنل پلیئرز اور نان ریجنل یعنی کہ امریکہ اس میں شریک ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں حاصل کیا ہوتا ہے اور طالبان اس میں اپنا کیا پوائنٹ آف ویو لے کے آتے ہیں۔ لیکن اس سے پیرلل جو ایک اعلان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کی طرف سے ایک بڑا اعلان ہے، اور وہ ہے کہ چائنا بہت بڑی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے۔ یہ بات آلریڈی کنوے کی ہوئی ہے طالبان کو چائنا نے، اور طالبان کے قائم مقام معاون وزیر اطلاعات ذبیح اللہ وہ یہ بات ایک بار پھر دہرا رہے ہیں جی، اور انہوں نے تازہ ترین جو وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا ذبیح اللہ مجاہد نے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس آپشنز کافی ہیں، یعنی کہ افغان حکومت کے پاس کافی آپشنز ہیں، ہم اپنے طریقے سے اپنے تمام معاملات اور امور مملکت چلائیں گے، پریشر قبول نہیں کریں گے۔ واشنگٹن کابل کو تاوان ادا کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اور اس کا باقاعدہ طور پہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے، اور یہ خاص طور پہ امریکہ نے جی یہ اعلان کیا ہے جو اگست میں جب انخلا ہو رہا تھا، ایئرپورٹ پہ جو ایک ڈرون حملہ کیا گیا تھا، اور ڈرون حملے میں بے گناہ لوگ مارے گئے تھے، اور اس میں کوئی بھی دہشت گرد یا انتہا پسند نہیں تھا، اور پینٹاگون نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی تھی، تصدیق بھی اور اقرار بھی کر لیا تھا، اس غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ 10 افراد افغانستان کے اس میں مارے گئے تھے۔ اب امریکی وزارت دفاع نے یہ کہا ہے کہ جی وہ 10 افراد کو تاوان ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اہل خانہ کو معاوضہ دینے کے لیے تیار ہیں، اور اس سلسلے میں متاثرین کے اہل خانہ کو امریکہ منتقل ہونا چاہیں تو بھی ان کو موقع دیا جائے گا جو مارے گئے تھے، کیونکہ وہ ان کے اپنے ہی لوگ تھے جی، انہی کی ایک NGO تھی، ان میں وہ کام کرتے تھے، جو مین لوگ تھے ان کو انہوں نے خود ہی مار دیا تھا دہشت گرد سمجھ کے۔ تو اب ان کے لیے انہوں نے اعلان کر دیا ہے معاوضے کا بھی، تاوان کا بھی، اور ان کے اہل خانہ کو کہا ہے کہ آپ اگر آئیں ان کا چاہیں تو ان کو امریکہ شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہیں اب تک کی اطلاعات۔ دوسری جانب وہاں پہ ایک آپریشن بھی چل رہا ہے، اور دہشت گردوں کو ٹھکانے بھی لگایا جا رہا ہے، خاص طور پہ داعش کے دہشت گردوں کو، کیونکہ بہت زیادہ حملے ہو رہے ہیں، سینکڑوں جانیں ضائع ہو رہی ہیں ان حملوں میں، اور طالبان نے آپریشن بھی شروع کر رکھا ہے، اور روز کوئی نہ کوئی جنگجو جو ہیں داعش کے ان کو ٹھکانے لگایا جا رہا ہے۔ یہ ہے صورتحال۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔